الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حاضرین ذی وقار، درس قرآن و حدیث کی ماہانہ مبارک محفل ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس محفل مبارکہ میں ہماری حاضری اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے، جاننے کے لیے اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دین کی محبت ہمیں نصیب ہو اور دین کی وابستگی حاصل ہو جانے کے بعد اللہ کریم دین کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ ان دونوں آیات پر گفتگو کے دوران متعدد احادیث مبارکہ بھی ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ اہم بات سیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہاں ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ عمومی طور پر یہ نقطہ سمجھنے کے لیے بڑی ہی ضرورت ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب رسول کریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔
ایک مقام پر فرمایا آذان من اللہ و رسولہ، یہ بلاوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہمیں سمجھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، اور دونوں جز ان میں ہم جب غور کرتے ہیں تو اللہ کریم کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کریم کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے۔ پہلے جز میں بیان توحید ہے اور دوسرے جز میں بیان رسالت ہے۔ پہلے جز میں عقیدہ توحید ہے اور دوسرے جز میں عقیدہ رسالت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کلمہ طیبہ کا پہلا جز تقاضا کرتا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اور کلمہ طیبہ کا دوسرا جز تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب رسول کریم پر ایمان لایا جائے۔ اسے ایمان باللہ تعالی کہتے ہیں۔ پہلے جز میں ایمان باللہ تعالی اور دوسرے جز میں ایمان بالرسالت ہے، یعنی ان کا آپس میں جو ربط ہے، تعلق ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم کی ذات پر ایمان اور اللہ کریم سے ہمارا رابطہ اور تعلق، اسے کہتے ہیں تعلق مع اللہ تعالی۔ تعلق مع اللہ تعالی، اللہ سے تعلق، اور جو نبی کریم علیہ السلام سے تعلق ہے، رابطہ ہے، اسے کہتے ہیں تعلق بالرسالت۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ آدمی پڑھتا رہے اور غیر مسلم ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے، تو جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک تو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایمان باللہ تعالی ضروری ہے، ایسے ہی ایمان بالرسالت ضروری ہے۔ اسی لیے دونوں جز ہیں کلمہ طیبہ کے، اور پورا کلمہ طیبہ قرآن مجید میں کہیں بھی ایک جگہ پہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ جو بات بات پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں یہ دکھاؤ، قرآن میں یہ دکھاؤ، قرآن میں یہ دکھاؤ، صرف بات سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ پورا ایک کلمہ طیبہ پورا و مکمل ایک جگہ پہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں، لہذا یہ اصول غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دکھائیں کہاں ہے قرآن میں یہ۔ تو کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، ایک جز لا الہ الا اللہ ایک پارے میں ہے، اور دوسرا جز کئی پاروں کے بعد جا کے دوسرے پارے میں ہے۔ دو مقامات پر الگ الگ ذکر کیا اور ان دونوں اجزاء کو ملایا تو کلمہ طیبہ مکمل ہوا۔ غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ السلام نے کچھ ریت کی مٹھی اور کنکروں کی مٹھی بھری، اور حضور نے وہ اٹھا کر کے کفار کی طرف پھینکی۔ حضور نے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے۔ پھر فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے۔ کفار کی طرف مٹھی بھر کر ریت اور کنکر
کفار کی طرف پھینکے اللہ کے حضور نے۔ اب جب حضور نے یہ عمل کیا ریت اور کنکر پھینکنے کا، تو باقاعدہ قرآن مجید میں آیت مقدسہ نازل ہوئی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اب یہ ریت کی مٹھی اٹھا کر کنکر کس نے پھینکے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ وہی پھینک تو حضور رہے ہیں، لیکن آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ محبوب یہ آپ نے کنکر نہیں پھینکے، یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رمی کہتے ہیں کنکر پھینکنے کو، یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں۔ وہی پھینک حضور رہے ہیں، پھینک حضور رہے ہیں۔ بے نیاز رب فرماتے ہیں محبوب آپ نے کب پھینکے؟ یہ تو اللہ نے پھینکے۔ یعنی حضور کے پھینکنے کو قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنا پھینکنا فرمایا۔ پھر ایک اور مقام قرآن مجید کا میں عرض کرتا ہوں کہ بیعت رضوان کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام نے حضور کے دست اقدس پر بیعت کی تھی۔ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور تاریخ اسلام میں اس کا ایک ٹائٹل صلح حدیبیہ بھی ہے، کہ حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کس کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ۔ لیکن قرآن مجید میں ذرا غور کیجئے، قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن مجید میں بے نیاز رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام، یہ جو لوگ آپ کے بیعت پہ ہاتھ کر رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ وہاں حضور کے پھینکنے کو بے نیاز رب نے اپنا پھینکنا کہا، حالانکہ پھینک حضور رہے ہیں۔ یہاں بیعت حضور کے دست اقدس پہ ہو رہی ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں انما یبایعون اللہ، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور بہت سی آیتیں ہیں، جیسے ایک آیت مقدسہ میں نے بطور عنوان اور موضوع کے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کیا اللہ کریم، استجیبوا للہ وللرسول، یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آیا۔ استجیبوا باب استفہام دیا کرو، اے ایمان والو فوراً جواب دیا کرو، للہ وللرسول، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو فوراً جواب دیا کرو، اذا دعاکم، جب وہ بلائے، اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، تو ان کے بلاوے کو فوراً جواب دیا کرو۔ جواب دینے سے مراد کیا ہے؟ جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے، اکٹھا ذکر ہے۔ اور اس کے آگے جو صیغہ ہے اذا دعاکم، یہ صیغہ واحد کا ہے۔ جس موضوع پر آج میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس صیغے میں غور کریں کہ صیغہ ہے واحد کا، اور ذاتیں دو ہیں۔ ذاتیں، ایک اللہ کی ذات اور ایک اس کے محبوب رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے جو صیغہ ہے وہ واحد کا ہے۔ حالانکہ دو ذاتیں ہوں
تو عربی گرامر کا قاعدہ ہے، اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، دو کا صیغہ آتا ہے۔ دنیا میں واحد زبان عربی ہے، باقی ہر زبان میں واحد اور جمع، واحد اور جمع، لیکن اکیلی عربی زبان ایسی ہے جس میں دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، اور باقی ہر زبان میں جمع شروع ہوتی ہے دو سے اوپر، دو سے لے کر اوپر جو بھی ہے وہ جمع، ایک کے لیے واحد کا صیغہ۔ لیکن واحد عربی زبان ہے جو تین سے جمع شروع ہوتی ہے، عربی زبان میں دو سے جمع شروع نہیں ہوتی، دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے۔ باقی ہر زبان میں دو سے جمع شروع ہوتی ہے، دو آدمیوں پہ بھی جمع کا صیغہ آئے گا، دو آدمیوں پر بھی جمع کا صیغہ آئے گا، لیکن واحد عربی زبان ہے جس میں دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ آئے گا، اور تین آدمی ہوں گے یا تین سے اوپر کا عدد ہوگا تو پھر جمع کا صیغہ آئے گا۔ تو یہاں دو ذاتیں ہیں، ایک اللہ کی ذات، اس کے محبوب رسول کی ذات، تو صیغہ تو تثنیہ کا آنا چاہیے تھا، دعواکم، تثنیہ کا صیغہ ہے دعواکم، واحد کا صیغہ ہے دعاکم، ذاتیں دو ہیں، صیغہ واحد کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، واحد کا صیغہ کیوں آیا؟ اس لیے اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرا بلاوا اور میرے رسول کا بلاوا کوئی الگ الگ بلاوے نہیں ہیں، کوئی الگ الگ بلاوے، رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرا بلانا میرے رسول کا بلانا ہے، اور میرے رسول کا بلانا میرا بلانا ہے، اس لیے صیغہ واحد کا استعمال کیا گیا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اب اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر جو آتا ہے اسے حاصل کیا ہوتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو لیت و لال سے کام نہ لیا کرو، فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور آنے کا فائدہ کیا ہوگا، لما یحییکم، اس لیے کہ تمہیں زندہ کر دیں، تمہیں زندہ کر دیں، تمہیں زندگی بخش دیں، تمہیں زندگی عطا کر دیں۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ زندہ لوگوں سے۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زندہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ بلائے تو اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آیا کرو ان کی خدمت میں، بارگاہ میں، فائدہ یہ ہوگا تمہیں زندگی ملے گی۔ تمہیں اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی، اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی اور پتہ چلی کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، اور وہ زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے وہ زندگی ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے وہ زندگی ملتی ہے جس زندگی کا اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر آؤ تاکہ تمہیں زندہ کر دیں، تمہیں زندگی بخش دیں۔ تحصیل حاصل کہ جو چیز پہلے ہی حاصل ہے اسے حاصل کرنا، تو جو پہلے ہی زندہ ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ آؤ تمہیں زندہ کریں، تو یہ ہے تحصیل حاصل۔ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ اس سے مراد کون سی زندگی ہے؟ کہ مقدسہ جو میں نے تلاوت کی، اطیع اللہ واطیع الرسول، اس کا صاف اور سیدھا سا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، یعنی احکام الہی کی پیروی، جن کاموں کے کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے
ان کاموں پر، ان باتوں پر عمل کیا جائے، اور جن باتوں اور کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کاموں سے، ان باتوں سے اپنا دامن بچائیں۔ یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا معنی۔ اب اس آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول پہلے میں عرض کرتا ہوں، پھر میں اطیع اللہ و اطیع الرسول اس آیت کریمہ پر پھر بعد میں گفتگو کروں۔ پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ حضور کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے انہیں آواز دی اور بلایا۔ ظاہر ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز مکمل کر کے، پوری نماز پڑھ کے پھر حضور کے پاس آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں آواز دی، تمہیں بلایا، تم تاخیر سے آئے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اب حضور نے کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ مقام نبوت اور مقام رسالت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے تو حضور نے کیا فرمایا، فرمایا او نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو سارے کام چھوڑ کر ان کے بلاوے پر آ کر ان کی بات سنو۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز آدمی پڑھ رہا ہے اور حضور بلائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز وہیں چھوڑ دیں، نماز آگے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ رکوع کے اندر، کیونکہ ابی بن کعب کی بات کر رہے ہیں تو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک آدمی نماز میں ہے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا ہے، اس نے ایک مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم، کتنی مرتبہ؟ یہ صرف ایک مرتبہ پڑھا ہے اور حضور نے بلا لیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں کہ دو تسبیحیں جلدی جلدی پڑھ کے تو رکوع ختم کر کے جاتا ہوں، نہیں، آگے نہیں پڑھ سکے گا، وہیں حضور کی خدمت میں جائے اور حضور فرمائیں کہ یہ پیسے لے جاؤ بازار سے سودا سلف لے آؤ، تو حکم یہ ہے کہ وہ بازار جائے گا، سودا سلف لے کے آئے گا، اور جب حضور کے ارشاد کی حکم کی تعمیل کر لے گا اور فراغت جب ہو جائے گی، پھر حکم یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا۔ ایک دفعہ تو پہلے ہی پڑھ چکا تھا، دو دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے نماز آگے پڑھ لے گا۔ حالت نماز صرف اشاروں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور کو ثانوی حیثیت، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی اہمیت اسے کم کرنا اور بظاہر یہ کہنا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ میں نے چوک میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم خود یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، لیکن جب وہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں، تو اندر کھاتے یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضور کی ضرورت نہیں، اللہ ہی کافی ہے، جسے عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، پھر وہ ہیلے بہانے سے وہ ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے وہ گڑبڑ کرتے ہیں عقیدے میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو خود ہمارے سلسلہ قادریہ میں یہ وظیفہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام
اڑ جائے، پھنس جائے، تو حسبن اللہ و نعم الوکیل 475 دفعہ روزانہ پڑھے، جب تک اس کا کام مکمل نہ ہو روزانہ پڑھے، اس وظیفے کی برکت سے اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کو اور آپ کی مقام کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا اور قریت کے ہیلے بہانے سے ادھر ادھر کے کھینچ کھانچ کے لانا، اس کے ازالے کے لیے میں آج کے درس میں قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو اپنے آپ سے غرض ہے کہ کم از کم میرا اور آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے کہ آقا کریم کی ذات کے بارے میں کسی کی کوئی بات اثر انداز نہ ہو۔ میں نے کتنی آیتیں ٹھوس دلائل آپ کو میں نے بتائے، اور کتنا نازک مسئلہ ہے، ذاتیں دو ہیں صیغہ واحد کا قرآن میں ہے۔ پھر نماز رب کی پڑھی جا رہی ہے، حضور بلائیں تو بات سن کر جہاں ختم، نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، استاد بلائے، ماں بلائے، باپ بلائے، تو فرضوں میں تو نہیں جا سکتے، فرض نماز پڑھ رہے ہوں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نہیں جا سکتے، نفل پڑھ رہے ہوں، یہ بھی مسئلہ سمجھیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کی والدہ صاحبہ نے آواز دی ہے یا والد نے، مسئلہ یہ ہے کہ نفل چھوڑ دیں، اسی جگہ سلام پھیر کے ماں باپ کی بات، یعنی نفلوں سے زیادہ اور نفلی عبادت سے زیادہ ماں باپ کی اہمیت و مقام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو عزتیں عطا فرمائی، ان میں ذرا اس بات پہ غور کریں۔ اب دوسری آیت کریمہ پر ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ نماز کے اندر بھی ہو، ابی ابن کعب کو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ نماز پڑھنے والے، انہیں اللہ کریم کا یہ حکم نہیں سنا، مطلب یہ کہ نماز کے اندر بھی اگر کوئی ہے تو حضور بلاتے تو فوراً حاضر خدمت۔ اور پھر صحابہ کرام، جس دن نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، دنیا کی کسی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا منہ کعبے سے ذرا پھرے گا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ نقطہ سمجھیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ جس دن حضور کا وصال اقدس ہوا، فجر کی نماز کا وقت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا کہ میرے جانثاروں کو نماز پڑھ، تو حضور کی ظاہری آیات طیبہ میں آخری 3 دن جو تھے، 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کے حکم سے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی۔ آخری 3 دن حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور مسجد میں نہ آئے ہوں، خود نماز حضور 5 وقت خود امامت فرماتے تھے، لیکن آخری 3 دن اتنی طبیعت مبارکہ میں کمزوری غالب آ گئی، کیونکہ آخرت کی طرف کا سفر تھا نا، بشری تقاضوں کو پورا ہونا تھا، اور 3 دن ایسی نقاہت آئی کہ حضور مسجد میں نہیں آئے، تو حضور نے پسند فرمایا کہ میں دیکھوں کہ میں نے جو امام مقرر کیا ہے اپنی جگہ، جو امام مقرر کیا ہے، جسے میں نے مصلی سپرد کیا ہے، وہ مصلی پہ کیسے سج رہا ہے، یہ میں نے منتخب کیا ہے کہ ابو بکر میری جگہ پر آئے گا، مصلی پہ کیسا سجتا ہے، اور دیکھو کہ پیچھے صحابہ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کی مسجد نبی شریف میں پہلی صف کے، یہ جیسے آپ کی مسجد گلزار حبیب کی پہلی صف ہے، یہ جو یہ اے سی پڑا ہوا ہے، بالکل اسی طرح پہلی صف کے کونے میں جو حضور کے گھر مبارک کا دروازہ ہے، آج بھی وہاں چھوٹی سی ایک جالی لگائی گئی، نشاندہی کی گئی، اس جگہ حضور کے گھر مبارک کا دروازہ تھا، وہ دروازہ کھلتا تھا تو دوسرا قدم مسجد میں آ جاتا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام
اس کونے والے دروازے میں حضور تشریف لائے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ میں دیکھوں میرا امام مصلی پہ کیسے سجدہ ہے اور جان نثار غلام پیچھے کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کے گھر مبارک کے آگے نا اون کا ایک پردہ بنا ہوا تھا جو لٹکا رہتا تھا ہر وقت، اور وہ ذرا پردہ وزنی ہوتا ہے۔ اس پردے کو جیسے ہٹایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے، تو اس کے آواز پیدا ہوئی، پردہ ہٹنے کی آواز آئی نا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ سارے نمازی جتنے مسجد میں موجود تھے اور جماعت کے اندر شامل تھے، انہوں نے پردہ ہٹنے کی آواز سنی اور پردہ اٹھنے کی آواز سنی، تو وہ تو 3 دن سے ترس رہے تھے حضور کے دیدار کے لیے۔ ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ لگاتار 3 دن ہو گئے حضور کی زیارت نہیں ہوئی، بات تشریف ہی نہیں لائے۔ تو صحابہ بے چین تھے اور نگاہیں ترس رہی تھیں، پیاسی تھیں، حضور کے دیدار کی پیاسی نگاہیں تھیں۔ اور جیسے ہی پردہ ہٹا، صحیح بخاری میں ہے کہ سب کے سب صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سب صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے اور حضور کی قدم بوسی جا کے کرتے۔ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارجا إِلَى الصَّلَاةِ، صحابہ دوڑے کہ ہمیں، اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارجا إِلَى الصَّلَاةِ، ہمیں یہ گمان ہوا، یہ خیال ہوا کہ شاید حضور نماز کے لیے تشریف لائیں، اس لیے نہیں دوڑے، صرف چہرہ پھیر کر اور گردن پوری پھیر کر حضور کے چہرے اور رخ اقدس کا دیدار و زیارت کرنے لگے۔ ترستی ہوئی نگاہیں تھیں اور چہرہ مصطفیٰ میں پیوست ہو گئی۔ پورا دیکھیں نا، مسجد کا نماز کا ماحول ہی بدل گیا، مسجد کے نماز کا ماحول ہی بدل گیا۔ ایک عاشق نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جتنے بھی مسئلے مسائل تھے وہ سارے رخصت ہو گئے، کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، مسئلے مسائل ہر چیز ختم، پورے نماز کے ماحول پر حضرت عشق کا قبضہ ہو گیا، عشق رسول کا قبضہ ہو گیا مسجد کے پورے نماز کے ماحول میں۔ سب صحابہ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری کیا کہیں ہے کہ حضور نے فرمایا تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے، تم نے کعبے کو چھوڑ کے مجھے کیوں دیکھا ہے؟ جو حدیث میں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے اس عمل کو دیکھ کر حضور مسکرائے، اس عمل کو دیکھ کر مسکرا کر سرکار نے فرمایا اتموا صلاتکم، کیونکہ صحابہ نے سمجھا تھا کہ حضور تشریف لیں، گمان کیا تھا کہ حضور نماز کے لیے آ گئے، حالانکہ حضور نماز کے لیے حضور کو دیکھنے آئے تھے۔ امام کیسے سجدہ ہے، صحابہ کیسے پڑھ رہے ہیں، تو حضور تو خوش ہوئے نا، میرے مقرر کیے ہوئے امام پر سب متفق ہیں، میرے مقرر کیے ہوئے امام پر سب متفق ہیں، اسی لیے حضور نے ایک نظر میں سب کو دیکھا اور سبھی آدمان کے پیچھے مقتدی بنے ہوئے تھے۔ حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فرمایا اس کا مرادی معنی یہی بنتا ہے کہ میں تمہارے عشق کا امتحان کرنا چاہتا تھا، تم عشق رسول کے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ آگے لفظ سنیں ذرا، اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ اب یہ نقطہ قابل غور ہے، وہ جو آیت کریمہ کا شان نزول میں نے سنایا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، صحابی رسول حضور بلاتے ہیں، وہ لیٹ آتے ہیں، اور میں تمہیں بلایا تم تاخیر سے آئے ہو، میں نماز پڑھ رہا تھا، اور میں نماز پڑھنے والے تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ اللہ رسول بلائے تو فوراً آؤ، نماز بھی پڑھ رہے ہو تو چھوڑو، اللہ رسول کی بات سنو۔ اس کو بھی دیکھیں آیت کریمہ کے شان نزول اور حکم کو، اور اس حدیث کو دیکھیں
پھر مقام نبوت و مقام رسالت سمجھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ حالت نماز میں حضور کے رخ زیبا کو دیکھنے سے نماز میں کوئی فرق آیا نہیں، اس لیے کہ ایک کعبے سے منہ پھیرا ہے تو کعبے کی طرف ہو گیا۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس آیت کریمہ پر بات ہو گئی مکمل۔ اب دوسری آیت کریمہ جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، یہ ہیں تو لکھنے والی، لیکن ہمارے ہاں وہ ایسا رواج نہیں ہے کہ قیمتی باتوں کو بس سر سے اوپر گزر جاتی ہیں۔ جیسے عام جلسے تقریریں سنتے ہیں ایسے ہی لوگ درس سنتے ہیں، حالانکہ درس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ بڑی قیمتی بات شاید آپ نے پہلے زندگی میں سنی یا نہیں۔ پورے قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی ٹوٹل آیتیں 40 ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 40 آیتیں پورے قرآن مجید میں، ٹوٹل 40 آیتیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور اطاعت کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہی آیت میں نے تلاوت کی کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول، جن میں پھر لفظ بول رہا ہوں، جن آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ کل آیتیں کتنی ہیں؟ 40، 40 آیتیں، اور ان میں 22 آیتیں ایسی، کتنی؟ 22 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا 22 آیتیں، کل 40 آیتیں، ان میں سے 22 آیتیں پورے قرآن میں ایسی ہیں جن میں اللہ کریم نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، 22 آیتیں۔ اور اس کا معنی میں بار بار آپ کو دوران درس دوہرا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کے۔ 40 میں سے 22 آیتیں کہیں پیچھے کتنی رہ گئی؟ جی 18 آیتیں۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو پھر کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف رسول کریم کی اطاعت کا حکم ہے۔ 22 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا حکم، اور 18 آیتوں میں صرف اطیع الرسول کا لفظ ہے۔ اطیع الرسول، رسولوں کی اطاعت کے لیے 18 آیتیں۔ اور آخری بات بڑی ہی توجہ سے سنیں اور پھر سجدہ شکر ادا کریں کہ آپ کا وہ عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث کا عقیدہ ہے۔ ایک آیت بھی قرآن میں ایسی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں صرف اللہ کی اطاعت کا حکم ہو۔ پورے قرآن میں ایک آیت جس میں صرف اللہ کا حکم ماننے کا حکم۔ 22 آیتیں ہیں، ان میں اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آیا کہ حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کے رسول کا، حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ 22 آیتیں، 18 آیتیں جن میں رسول کی اطاعت کا حکم۔ ایک آیت بھی پورے قرآن میں ایسی نہیں جس میں اکیلے اللہ کی اطاعت کا حکم، ایک آیت بھی۔ اب میرا فرض ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھا دوں۔ 40 آیتیں ہیں اطاعت کے حوالے سے، ان میں سے 22 آیتوں میں اللہ اور رسول کا اکٹھا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے؟
اور 18 آیتوں میں صرف رسول کریم کا حکم ہے اطاعت. تو یہاں 18 آیتوں میں اللہ کی اطاعت کا حکم کیوں نہیں ہے؟ 22 آیتوں میں اکٹھا ذکر آ گیا. تو یہاں 18 آیتوں میں صرف اکیلے رسول کریم کی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کا ایک آیت بھی نہیں پورے قرآن. تو رسول کریم کی اطاعت پہ کتنی آیتیں؟ 18. یہاں حضور کا ذکر ان 18 آیتوں میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب خود قرآن دے رہا ہے. اس سوال کا جواب سورہ نساء کی آیت ہے. بڑے غور سے سنیں، جواب آ گیا. اس سوال کا جواب اللہ کریم قرآن میں دے رہا ہے کہ میں نے 18 آیتوں میں صرف رسول کا ذکر کیوں کیا اطاعت کا، اپنا ذکر ساتھ کیوں نہیں کیا؟ بھائی 22 آیتوں میں ذکر کیا تھا، 22 آیتوں میں ذکر کیا، 18 آیتوں میں نہیں کیا. 18 آیتوں میں صرف رسول کا ذکر کیا، 22 آیتوں میں اپنا بھی ذکر، میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت. 18 آیتوں میں کیوں نہیں کیا؟ بے نیاز رب خود قرآن میں جواب دے رہا ہے. سنیے آیت کریمہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطیع الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع. 18 18 آیتوں میں صرف حضور کی اطاعت. بھائی 22 آیتوں میں اللہ رسول نے اپنی اطاعت کے ساتھ حضور کا ذکر. 18 آیتوں میں اپنی اطاعت کا لفظ ہی نہیں آیا. اور اکیلے اللہ کی اطاعت کی ایک آیت نہیں، ایک جگہ قرآن میں صرف کہیں ہے تو لے آؤ، منہ مانگا انعام لے لو. تو پھر سمجھو کہ 18 آیتوں میں اکیلے رسول کی اطاعت اس لیے آئی ہے تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. جس نے رسول کا حکم مانا اس نے. اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی محبت، تو کہتے ہیں جی حضور کی محبت اللہ کی محبت کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا جیسے حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرآن کہہ رہا ہے، اسی طرح حضور کی محبت اللہ کی محبت ہو. آیت من یطیع الرسول فقد اطاع. جس نے رسول کا حکم مانا اس نے. اور اس لیے یہ جو فرمایا کہ جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا، کیوں؟ یہ کیوں فرمایا؟ لو یہ بھی سن لو. یہ کیوں فرمایا کہ جس کے نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا. رسول اپنی مرضی سے تو حکم دیتا ہی نہیں. رسول اپنی مرضی سے حکم، اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی خواہش سے میرا رسول تو بات ہی نہیں کرتا. میرا رسول حکم اس وقت دیتا ہے جب میرا حکم ہوتا ہے. اپنی مرضی سے تو رسول حکم دیتا ہی نہیں. اس لیے جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے پھر بے نیاز رب فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم. کچھ سمجھ آئی ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو بہت قیمتی ہیں، لکھا کرو. جو شوق ذوق والے لوگ ہیں گھر جا کے کسی کاپی کتاب کے برقعے پہ لکھ لو. یہ ایسی پیٹنٹ بات ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ اس کا کوئی توڑ ہے. یہ لکھا کرو. ایسی بات زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں بعد میں کام آتی ہیں. ہاں لکھا کرو. یہ کوئی آپ کو نہ سکھائے گا نہ بتائے گا. اس لیے
میرا قصور بھی یہ ہے جس کی سزا میں بھگتتا ہوں میں آپ کو سیدھی سیدھی باتیں دین کی بتاتا ہوں، گالیاں نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کرتا، پھر مجھے سزا ملتی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے، میں وہ میں برداشت کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ چیزیں دیکھیں کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں ہم نے سنی، اور آخر میں ایک اصلاحی بات کہ یہ جو میلاد النبی کا مہینہ ہے، اور اس میں نے کئی سال پہلے ایک نعرہ دیا تھا کہ میلاد مناؤ سیرت اپناؤ، اس لیے کہ میلاد شریف منانا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کریم نے اتنا احسان کیا، ہم کسی پتھر کی عبادت کر رہے ہوتے، کسی گائے کو سجدے کر رہے ہوتے، تو یہ رب کا احسان نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں اللہ کریم نے اپنی معرفت عطا کی، ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو ذریعہ حضور کی ذات بنی۔ تو آپ کا یوم پیدائش اس لیے یوم میلاد ہم مناتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکرانہ ہے کہ حضور کا امتی بنایا، ان کا غلام بنایا، ہمیں پاکیزہ زندگی مل گئی، صاف ستھرائی مل گئی۔ اب نمازی آدمی دیکھے نا کہ 5 ٹائم وضو کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کی مقدر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، بڑا ہی وہ خوش نصیب ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری امت، فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے سوال کیا تھا کہ حضور قیامت میں تو سارے نبیوں کی امتیں ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان، بلکہ حدیث میں ہے کہ جیسے 5 کلیان گھوڑا کسی کا گم ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ استبل میں دور سے دیکھ لیتا ہے کہ میرا 5 کلیان گھوڑا وہ کھڑا ہے، اور میں میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی کھڑے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، وضو کا ایک عمل، چھوٹا سا عمل بظاہر، آپ دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، یہ مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ جو آدمی پابندی سے مسواک کرتا ہے، دیکھیں نا اس کے فوائد جو لکھے ہیں اس میں ایک بڑا فائدہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، اتنی برکت ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان پہ آٹومیٹیکلی از خود اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑے گی تو میں ہر وضو کے اندر مسواک کا استعمال فرض کر دیتا، لیکن مشقت ہے نا، کسی کو مسواک ملے نہ ملے، لہذا اس لیے پھر اسے مستحب کے درجے میں رکھا گیا کہ مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا 2 چیزیں یہ 1.25 نبیوں کی سنتیں ہیں، 1.25 نبیوں کی سنت 2 چیزیں، حضور نے فرمایا التعطر والسواک، ایک خوشبو کا استعمال، عطر کا استعمال، اور ایک مسواک کا استعمال، اور دو یعنی حضور نے فرمایا اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھو، اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھو، یعنی اس سے فرشتے مانوس ہوتے ہیں، جہاں اچھی خوشبو ہو۔ اب خوشبوئیں بھی کئی قسم کی نکل آئیں، کچھ ایسی خوشبوئیں ہیں جو نقصان دہ ہیں، صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے 2 نمبر عطر وغیرہ وہ تو آپ استعمال نہ کیا کریں۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو سنایا بھی، وہ لطیفہ ہی بن گیا کہ یہاں کھجور والی مسجد کے آگے ایک آدمی عطر بیچ رہا تھا، اس نے مجھے 50 روپے کی شیشی دے دی، اور میں مکہ شریف گیا، اور میں وہ بزرگوں نے فرمایا کہ گلاب کا عطر استعمال کیا، عطر الوردہ، یعنی گلاب کا جو عطر ہے نا گلاب، وہ لینا چاہیے، زیادہ پسندیدہ صوفیات۔ میں نے کہا اس نے 50 کی شیشی دے دی، اور مدینہ منورہ میں عطر لینے گیا تو پاکستانی 10,000 میں ملی، انہوں نے کہا جی یہ یہاں کا عطر جو ہے پاکستان کا عطر ہے نہیں،
اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ عطر جب بھی استعمال کریں اگر سے کم استعمال کریں، لیکن جمعے کے دن خاص طور پر عطر کا ضرور، اور عیدین پہ اور جمعے کے دن عطر کا استعمال ضرور کوشش کیا کریں، عمدہ خوشبو استعمال کریں، کیونکہ یہ دو چیزیں بڑی پسند ہیں، سرکار بہت پسند، مسواک اور ایک صحابی کے دانت پیلے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اب پوری طرح ابھی مسائل نہیں سیکھے تھے، چند دن ہوئے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ایک اور صحابی سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کے لیے اچھے سے مسواک کا انتظام کرو، اس کے لیے مسواک کا انتظام کرو۔ اور صوفیاء کا عام طور پر صبح پہ ٹوتھ برش آپ کرتے ہیں مسواک کی زیادہ تر، لیکن صوفیاء یہ فرماتے ہیں رات کو سوتے وقت بھی دانتوں کی صفائی کر کے سونا چاہیے، اور صبح اٹھے تب بھی دانتوں کی صفائی کیا۔ یہ مسواک کا صفائی ستھرائی، یہ وضو کا عمل میں بتا رہا تھا، اس کا تعلق طہارت سے ہے، اس کا تعلق نظافت سے۔ دیکھیے نا، اگر آدمی ناپاک ہو جائے، جسم ناپاک ہو جائے، تو اس کے پاک ہونے کے لیے تین چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر 3 دفعہ پانی مارنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طہارت الطہور شطر الایمان، النظافت من الایمان، صاف ستھرا رہنا یہ تو ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، لہذا جو صاف ستھرا رہتا ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس سے زیادہ کو خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، حضور پہچانیں گے میری امت آ رہی ہے۔ اس لیے ہماری عبادتیں، ہمارے ذکر اذکار، کیونکہ اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ہر جگہ جا کر یہی کہہ رہا ہوں کہ میلاشی منایا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ اب اگلا سٹیپ اور قدم یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر دعا مانگیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب کریم، جس طرح ہمیں اپنے محبوب کے میلاد کی خوشیاں منانے اور شکرانے کے لیے محفلیں اور جلوس کی توفیق بخشی ہے، اے بے نیاز رب ہمیں اپنے محبوب کی مبارک سیرت کو بھی اپنی زندگیوں میں لانے کی ہمیں توفیق عطا کر۔ اب یہ کام ہے کرنے والا کہ اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈالنے، کم از کم دیکھنے والا اتنا اس کا دل کہے، زبان سے چلو نہ کہے، ایسی زندگی اختیار کر لو کہ دیکھنے آپ گلی میں آ رہے ہوں تو لوگ کہیں نبی پاک کا عاشق آ رہا ہے، رنگ چڑھے۔ اب رنگ نہیں چڑھا، نہ لباس کا رنگ، نہ چہرے پہ رنگ، تو کیا کیا ہمارا مسلمانی کیا ہے؟ مزہ آ جائے جب آدمی گلی میں سے گزر رہا ہو تو لوگ کہیں رسول اللہ کا عاشق آ رہا ہے، حضور کا دیوانہ آ رہا ہے۔ وہ تب ہوگا جب اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ہم ڈال لیں گے۔ جو چیزیں، سیدھی سی بات ہے، جو چیزیں حضور کو پسند ہیں، جو چیزیں نبی پاک کو پسند ہیں وہ پسند کریں، اور جن چیزوں کو حضور پسند نہیں کرتے تھے انہیں دفع کریں، جنہیں حضور پسند نہیں کرتے تھے، حضور انہیں اچھا نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اور جن چیزوں کو سرکار پسند کرتے تھے ان سے محبت کرنے لگیں، ان سے پیار کرنے لگیں، آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں وہ چیزیں آ جائیں۔ اس لیے یہ کام کرنے کا ہے کہ سیرت النبی اپنائی جائے، پیغام اس کا دوسرا مفہوم یہ پیغام مصطفیٰ اپنایا جائے۔ اب ہم دیکھیں نا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی، ذکر دیکھے بڑی چڑھاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں۔ مسلمان بھائی کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، باتیں کر کر کے کسی کو دل کو رنج دینا، تکلیفیں دینا، اور اس کے اندر بیچارے کی وہ بات ہو بھی نہ، اور ڈنڈورا پیٹیں اس بات کا، پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا میرا دینی بھائی ہو جس میں وہ بات پائی نہیں جاتی، اور میں اس کا دن رات ڈنڈورا پیٹ پیٹ کر بندے بندے کو کہہ کے اس کے دل کو رنجیدہ کروں گا، تو آپ بتائیے میری نمازیں، میری نیکیاں کس کھاتے میں جائیں؟ حضور نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے، دیکھیے سیرت کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں،
میں یہ کہوں گا کہ بے ضرر بن جاؤ، بس کسی کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث نہ بنو، کیونکہ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہاں زبانیں کھلی ہوئی ہیں، بس جو منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہیں۔ میں آخری بات بطور اصلاح اور بطور تبلیغ کہنا چاہتا ہوں کہ نفلی عبادت میں اس پہ بڑا زور دیتا ہوں، کئی درسوں میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ نفل کا یہ فائدہ ہے، اگرچہ اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی لیکن فرض پورے نہیں ہوں گے تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ اس کے نفل دیکھو، اس کے نامہ اعمال میں نفل ہیں، اور رشتے کہیں گے ہاں یا اللہ نفلی عبادت ہے، اللہ کریم فرمائیں گے اس کے نفل ڈال کے اس کے فرض پورے کر دو۔ لیکن یہ بات آخری غور سے سن لیں، پھر اذان ہوگی، ہم با جماعت نماز پڑھیں گے کہ نفل آپ نہیں پڑھیں گے فائدہ بہت ہے، اگر چھوڑیں گے تو محروم رہیں گے، برکتوں سے محروم رہیں گے، اور جو اس کے روحانی فائدے ہیں اس سے محروم رہیں، کیونکہ اللہ کا قرب ملتا ہے فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت سے۔ لیکن صرف تبلیغ کے لیے اور اصلاح کے لیے کہنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نفل پڑھے یا نہیں پڑھے، اشراق کے، چاش کے، اوابین کے، تہجد کے، آپ نفل پڑھے یا نہیں پڑھے، نہیں پوچھا جائے گا، نفلی عبادت کا نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن کسی مسلمان کو اگر دکھ دیا ہوگا نا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہوگی زبان سے یا ہاتھ سے، کسی طریقے سے بھی کسی مسلمان کو دکھ دیا ہوگا، عدالت میں، اللہ کی عدالت میں لا کے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا جس کو تکلیف دی گئی، جس کو دکھ دیا گیا، اذیت دی گئی، اس کو بھی لایا جائے گا، اور جب وہ شکایت کرے گا تو اللہ کریم فرمائیں کہ بتا اس کا قصور کیا تھا، تو نے اس کے دل کو رنجیدہ کیا، اس کو دکھ دیا، اس کو تکلیف پہنچائی۔ تو مسلمان کو دکھ دینا، اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نفلوں کا تو نہیں پوچھا جائے گا، نفلی عبادت کا نہیں پوچھا جائے گا، کسی مسلمان بھائی کو ستایا ہوگا، تنگ کیا ہوگا، دکھ دیا ہوگا، اذیت دی ہوگی، باقاعدہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر کے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں اچھا ہو، اپنی بیوی اپنے بچوں سے جو حسن سلوک کرتا ہے، فرمایا تم سب میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو بیوی کے حق میں اچھا ہو، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے حق میں اچھا ہو، اور پھر حضور نے فرمایا تم سب میں سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اپنی بیوی بچوں کے معاملے میں آج آدمی بچوں پہ توجہ نہ دے، بیوی پہ توجہ نہ دے، اپنے دوستوں یاروں پہ پیسہ برباد کرے، اجاڑے، یقین جانیے اتنی محرومی تیری اولاد تو تیرے پیار کے لیے ترس رہی ہے، نہ تیری بیٹی کی طرف توجہ، نہ بیٹے کی طرف، بیوی کی طرف تیری توجہ نہیں، تو غیروں پہ پیسے لٹا رہا ہے، وقت غیروں کو دے رہا ہے۔ کیا قیامت کے دن سرکار نے فرمایا تم سب میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہے، اور تم سب میں سے میں اپنے بیوی بچوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ لہذا اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں، اپنے اہل و عیال پہ توجہ دیں، اپنے گھر کی طرف توجہ دیں۔ یہ جن کے لیے آپ سب کچھ لٹا پیٹا رہے ہیں یہ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے سامنے بڑے پرہیزگار بن کے بیٹھتے ہیں، ذرا سا آپ سے ادھر ہوتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جن کو ہم باتیں شیئر کرتے ہیں یہ دکھ شیئر نہ کیا کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی اپنی تکلیف شیئر نہ کرو، ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر جن کے ساتھ اپنا دکھ آپ شیئر کرتے ہیں، پریشانیاں شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔
آپ اس ہستی سے کیوں نہیں شیئر کرتے جو دکھ ہو تو کرنے والی ہے؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں، یہ سجن بیلی تیرے دشمن ہیں جنہیں تو یار سمجھتا ہے، تو ذرا سا ادھر ہوتا ہے تیرے گھر کا مذاق اڑاتے ہیں، تیرا مذاق اڑاتے ہیں، تو تیری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک ہستی ایسی ہے، وہ رب کریم کی ذات ہے۔ ہم نے اللہ سے دکھ شیئر کرنا چھوڑ دیا، اپنی تکلیفیں اللہ کریم سے عرض کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے ایک وقت ہے رب سے باتیں شیئر کرنے کا، اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی بیماری۔ تیری کوئی نہیں سنے گا، سنے گا تو رب کریم سنے گا، جو تجھے بیماری میں شفا دے گا، جو دکھ درد میں تیرا مداوع کرے گا، جو تیرے پریشانیوں اور تیرے دکھوں کا مداوع تو وہ ذات کرنے والی ہے۔ کیا وہ شافی الامراض نہیں ہے؟ وہ تو مریضوں کو شفا دینے والا۔ دافع البلیات اللہ کی صفت ہے، بلاؤں کو دور کرنے والا رب کریم، رحمتوں کو نازل کرنے والا رب کریم۔ اس کے لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تم بینک میں بھی جاؤ نا 6-7 بجے، وہ کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ عدالت میں جائیں گے کہیں کچہری کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ کریم کی رحمت جو ہے نا، حدیث شریف میں ہر رات اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ پچھلے پہر کھلتا ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہو نا، بس اس وقت اٹھا کرو، عادت بناؤ۔ سب سے پہلے تو 5 وقت کے نمازی بنو۔ نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں نماز کے بغیر، بالکل کوئی زندگی نہیں۔ آدمی کسی کام کار کا ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے 5 وقت کے پکے پیٹے نمازی بن جاؤ، اور پھر دکھ درد لوگوں سے شیئر کرنا چھوڑ دو۔ بس پچھلے پہر اٹھ کے 2 نفل پڑھ، زیادہ توفیق ہو تو اللہ دے توفیق، لیکن کم سے کم نصاب 2 نفل ضرور پڑھ، اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ، اور سجدے میں جا کے اپنے رب سے اپنے دکھ درد شیئر کر۔ اگر ایک ہفتے کے اندر نہیں، 3 دن میں تیری کایا نہ پلٹ گئی تو مجھے پتہ ہے۔ آؤ، اسے کہتے رجوع اللہ، رجوع تعلق مع اللہ۔ ہمارا رجوع اللہ ختم ہو گیا، ہمارا تعلق مع اللہ کمزور ہو گیا۔ ہماری نمازوں پہ نمازیں قضا، قرآن کبھی ہم نے کھولا نہیں، تو ہم مخلوق سے، لوگوں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے دکھ درد سن کر الٹا ہمارا مذاق اڑائے گا۔ لے ہوں پھنسے ہی نا، ہوں پڑے گے، آپ ذرا ادھر ہوں گے آپ کے خلاف بک بک کرے گا۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے، جو لوگ مجھ سے کہتے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے دن اور بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے کہا یہ ہے دنیا کی اصلیت جو سرکار نے بتا دیا تھا، تیرا ایک ہی وفادار ہے، وہ مدینے والا ہے، تیرا ایک ہی لجپال ہے، مدینے والا، اور تیرے دکھوں کا مداوع تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا رب کریم۔ کسی کمی کو کوئی تنگ کرے نو کہتا میں چودھری میں بسنا گا، اس نے تو کبھی دوستوں کو نہیں بتایا۔ تو بھئی ہمارا جب خالق اللہ، ہمارا مالک اللہ، پوری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، پوری کائنات اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے، تعلق قائم کرو اپنے رب کریم سے۔ اس کے لیے 5 وقت کی نماز جو پہلا قدم ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اور سحری کے وقت اٹھنا اپنی عادت بناؤ۔ اپنے رب سے عرض کیا کرو، رب سے باتیں شیئر کیا کرو، تنہائی میں رب سے گفتگو کیا کرو، اور اس کا طریقہ دعا ہے۔ اس کا طریقہ دعا میں اپنے رب سے باتیں کیا کرو۔ اے اللہ، تیرا در چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کون ہے جو مجھے بیماری میں شفا دے گا؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہیں، کمی صرف عمل کی ہے۔ آئیے میں اور اب مل کر اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، میرے رب کریم اپنے فضل امین سے ہمیں ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل ما